السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وی لاگ ویوز آف فیصل محمد۔ عمران خان کل آپ نے دیکھا، الحمدللہ آپ سب کی محنتیں اور کوششیں قوم کی رنگ لائیں اور عمران خان جو ہے کل بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ آج کے وی لاگ میں جہاں میں اور کچھ بہت ساری باتیں کروں گا، لیکن میں کچھ تھوڑا سا اپنے پچھلے چیزوں کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو مجھے ڈی ایم کرتے ہیں، جو بہت سارے معاملات کے اندر مجھ سے اختلاف رکھتے تھے، خاص طور پہ عمران کے حوالے سے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ غلط سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ بہت ساری باتیں ہوتی تھی۔ بہرحال تو میں ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں صرف کہ ہم کبھی کسی سے کسی وجہ سے یا کسی کو مالی منافعت کی وجہ سے یا کسی سیاسی وجہ پہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ عمران خان کا ایک نیریٹو تھا، ایک اچھا نیریٹو تھا، اور جو امریکہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہے پچھلے ویلاگز میں بتایا تھا، عمران خان نے 7 تاریخ کو کہا تھا، میں نے 7 تاریخ سے پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف سازش ہونے والی ہے۔ اخبارات پڑھیں، میرے ویلاگز پڑھیں۔ تو مجھے تو بنیادی طور پر جب یہ واشنگٹن میں جب وہ دیا گیا تھا سائفر، اسی وقت مجھے پتہ لگ گیا تھا، اور اس کے دوسرے دن ہی میں نے بتا دیا تھا۔ تو میں تو کیسے نہیں مانتا اس چیز کو، تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ واقعی عمران خان کو ہٹانے کی سازش ہوئی ہے۔ بعد میں چین نے بھی کہا، روس نے بھی کہا، اسی لیے وہ عمران خان کا بیانیہ درست تھا۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسرا ہماری سپورٹ کرنے کی وجہ تھی کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا جو بیانیہ ہے، اس سے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ مطلب وہ اگر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ہمیں جدا کر دیتا ہے دنیا کے تمام خوف سے، اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف اللہ ہی ایک خالق ہے، مالک ہے، اور ہمیں اسے ڈرنا چاہیے، تو مجھے بتائیے کیا اس دعوت سے میں انکار کر سکتا ہوں؟ تو یا اب لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر، یا دوستوں کو خوش کرنے کی خاطر، یا چند اپنے بے حقوقوں کو خوش کرنے کی خاطر میں کہہ دیتا کہ نہیں جناب وہ تو مکاری کر رہا ہے؟ بھائی دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے، میں نے کئی دفعہ یہ کہا بھی تھا بہت سارے لوگوں کو، لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن اب آہستہ سے مانیں گے اور تسلیم کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی ذات کو آپ محدود نہ کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ دین کی بات کر رہا ہے، اسلام کی بات کر رہا ہے تو کسی مولوی نہیں کرنا ہے جس نے سر پہ امامہ بانا ہو اور کندھے پہ رومال ڈالا ہو۔ اللہ کی ذات مجبور نہیں ہے، وہ کسی برے سے برے آدمی کو بھی اچھا بنا کر اس سے کام لے سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں کسی کے لیے، وہ اچھائی سے برائی نکالتا ہے، برائی سے اچھائی کو نکال کر بتا دیتا ہے، اور اس کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم آج پہچانے، اس دور فانی کے اندر، اس دور فتن کے اندر بھی پہچانے کہ جو معجزے ہوا کرتے تھے وہ معجزے اللہ تعالیٰ کی ذات آج بھی دکھا سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب وہ دکھانے کے لیے آ رہا تھا، میں اس پہ بہت ساری باتیں کر چکا ہوں۔ بہرحال ان کا بیانیہ درست تھا، اور میں اسی لیے کہتا تھا، یاد کریں میرے پچھلے ویلاگز کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان 11 سے لے کے 15 تک سیٹیں نکالیں گے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ نے میری بات کو صحیح دکھایا، 15 ہی سیٹیں وہ لے کر آئے تقریباً۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ ایک بات جو سچ ہوتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، اس کو آپ نے سپورٹ کرنا چاہیے، اور جب آپ سچ اور حق کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اچھا اب ہوگا کیا؟ الحمدللہ جیت گئے عمران خان، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جیتنے کے بعد کیا جو قوتیں، جو کہ پاکستان کو جنہوں نے پہلے سزا دی تھی، میں نے اپنے 2 دن پہلے ویلاگ میں بات بتائی تھی کہ لوگ نہیں مانتے تھے یہ بات کو، میں کہہ رہا تھا کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ نیوٹرلز ہیں۔ میرے 3 ویلاگ گزشتہ پڑے ہوئے ہیں، ڈے بیفور یسٹرڈے کا بھی آپ دیکھ لیں، اس پہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نیوٹرلز 20% نیوٹرلز ہیں اور 80% نیوٹرلز ہیں، صرف 20% وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، ہر بندہ کہتا تھا فیصل صاحب جرنیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بھائی جرنیلز کو میں سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ہماری فوج ہے اور میں حقائق کو جانتا ہوں، بہت سارے لوگ حقائق کو نہیں جانتے، یہ ضروری نہیں ہے، میں کسی کی یہاں تضحیق توہین نہیں کر رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فوج بڑے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اینالسٹ، مجھے پتا ہے پاکستان کے اندر وہ صبح شام جا کے یونیفارمز والوں کے ساتھ جا کے مطلب کافیاں بھی پیتے ہیں اور پھر وہاں سے خبر نکال کے لاتے ہیں۔ ہم کافی پیتے نہیں ہیں یونیفارمز کے ساتھ، ہمارے ویسے ہی یونیفارمز کے ساتھ کسی کے تھرو اور کہیں براہ راست رابطے ہوتے ہیں۔ ہم بار بار چیخ کے آپ کو کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے، وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ نیوٹرل رہیں گے، اور حکومت جو ہے بدماشی کرے گی، الیکشن کمیشن بدماشی کرے گا۔ آج آپ سن لیں عمران خان نے کیا کہا ہے، تصدیق ہو گئی نا میری بات کی کہ سارا کام جو ہے الیکشن کمیشن اور حکومت نے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن چونکہ جو بات میں آپ کو کہتا تھا
بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا. میں بہت سارے لوگوں کا تھا, آپ لوگ گواہ ہیں, میرا وی لاگ دیکھنے والے, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ باہر نکلیں, آپ باہر نکلیں. لوگ کہتے تھے فیصل صاحب روڈوں کو نکالتے ہیں, پرووک کرتے ہیں. بھائی میں کہتا تھا جب آپ باہر نکلو گے, جب قوم کھڑی نظر آئے گی, تو پھر جو آرمی ہے, جو فوج ہے, وہ اپنے فیصلے بدلے گی. دنیا میں امریکہ کو, برطانیہ کو, میں آپ سے بتا تھا نا کہ وہی دیکھتے تھے مریم بی بی جا رہی ہیں تو ہزاروں لوگ پھول پھینک رہے ہیں, تو وہ کہتے تھے بھائی لیڈر تو یہ ہے, قوم تو ان کے ساتھ ہے, ان کو سپورٹ کرو, ان سے بات چیت کرو. تو لوگ جو ہے نا, اس لیے میں آپ سے کہتا تھا کہ آپ کو عمران سے محبت ہے, آپ کو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ واٹس ایپ پہ بیٹھ کے یا صرف یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے یا اپنا ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ عمران کی جو حمایت کرتے ہیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ کو باہر نکلنا پڑے گا, بتانا پڑے گا. یو شو یور سیلف کہ یو آر دا اونر آف دا پاکستان. اس اسٹیٹ کے, پاکستان کے مالک آپ ہیں. آپ کے فیصلوں کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. جب آپ اکٹھے ہو کے آئیں گے تو پھر فوج بھی مضبوط ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہوگی. آپ نے اپنی پاورز دکھائی, اللہ حق پہ تھے, عمران تھا, آپ ساتھ کھڑے ہوئے, آج الحمدللہ آپ نے دیکھا. اب کیا ہونے جا رہا آگے؟ اصل کامیابی تو آپ نے کر لی, دنیا کو دکھا دیا. عمران خان کے کل کے الیکشن کو دنیا کے کئی ملکوں کے اندر مانیٹر کیا گیا ہے, اور دنیا کے کئی جو ہیں اہم دارالحکومت اب پاکستان کے حوالے سے اپنی جو پالیسی کو نظر ثانی کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو 2 دن بعد بتاؤں گا, لیکن آپ بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر سوچ بچار ہوئی ہے. جو اس تمام صورتحال سے کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے تھے, میری مراد چین اور روس سے, ایران سے ہے, وہاں اس چیز کا خیر مقدم ہوا ہے. لیکن جو عمران خان کا جو بیانیہ تھا لا الہ الا اللہ, جو کہ ضد ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی, وہاں اس کو ناپسند کیا گیا ہے. میں بڑی اہم باتیں کروں, کھل کے نہیں بتاؤں گا, کچھ اشاروں میں بات کرتا جا رہا ہوں. وہاں اس کو ناپسند کیا گیا ہے. لہٰذا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ خاموش بیٹھے گا؟ کیونکہ یہ ہسٹری کے اندر پہلی مرتبہ امریکہ کو بہت بڑی ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے. جو امریکہ کے خلاف گئے, امریکہ کے معاملات کے خلاف گئے, وہ لیاقت علی خان, ضیاء الحق, مصطفی علی میر, محمد خان جنیجو, جنہوں نے امریکہ کی مرضی کے بغیر وہ جنیوا ایکارڈ کیا. اسی طرح پرویز مشرف صاحب, ٹھیک ہے, جنہوں نے امریکہ کے ساتھ بعد میں ٹریک کرنے کی کوشش کی. وہ سب کا حشر آپ دیکھ سکیں, سب کو معلوم ہے, ہر چیز ہے, میں بتاؤں گا نہیں, سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا. ان کو, اور ایون بے نظیر بھٹو, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں جو ان کی مرضی تھی اس ملک کے اندر انہوں نے کیا. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ امریکہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی کہ ایک شخص جس کو کہ وہ انہوں نے ہٹایا ہے, اور ہٹانے کے بعد اس کو دوبارہ عوام لے کر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا؟ اب تھوڑی سی جو ہے نا عمران خان کو محتاط ہونا پڑے گا. میں نے کہا تھا کہ بیلٹ سے تو عمران خان جیت گئے, لیکن خطرہ ابھی بلٹ کا رہے گا. بلٹ کا خطرہ بڑھ گیا ہے. عمران خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی کو بڑھانا چاہیے. میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا, اور ایک آدھ جگہ اور جو میرے پیغام ہے ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ اس پہ آپ خوش ہوں, لیکن عمران خان کی سیکیورٹی کو ہائی کریں, کیونکہ بیلٹ سے آپ ہاری ہیں قوتیں عالمی, اب وہ بلٹ سے کوشش کریں گے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, ابھی میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی, میں بات نہیں کروں گا, اصل مسئلے ہٹ جاتے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ اس میں بین الاقوامی اداروں کی طرف سے آپ پہ دباؤ آئے گا. فیٹ ایف کا تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, اس نے آپ کو کچھ نہیں دینا. آئی ایم ایف جو ہے آپ کے ساتھ مزید کڑی شرائط رکھتا جائے گا, آپ کو اور دبائے گا. ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کے کسی بارڈر سے آپ کو تنگ کیا جائے گا. ہندوستان کے بارڈر سے بھی آپ کو ایک چھوٹا موٹا کوئی ایک محدود قسم کا جو ہے انڈیا کا پٹا کھولا جا سکتا ہے. یہ میں آپ کو بڑی باوثوق ذریعے سے بتا رہا ہوں, یہ تجزیہ نہیں میرا. انڈیا کا پٹا بھی کھولا جا سکتا ہے, اور افغانستان سے بھی آپ کے اوپر بڑی تیزی سے کچھ معاملات لائے جا سکتے ہیں. یہ عمران کو دباؤ نہیں دینا, یہ بنیادی طور پر یہ نیوٹرلز کو اب دباؤ دینا چاہ رہے ہیں. یہ نیوٹرل سے ناراضگی ہے, عمران کے ساتھ بھی ناراضگی ہے, اور نیوٹرل کے ساتھ بھی ناراضگی ہے. کیونکہ اب یہ ساری جب چیزیں ہوں گی, پراکسیز بڑھیں گی, تو دباؤ کس کے اوپر آتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے دفاع کے اوپر آتا ہے, دفاعی اداروں کے اوپر آتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آتا ہے. یہ ناخوش ہیں یہ اس فیصلے کو, جو جس طریقے سے نیوٹرل رہے ہیں. میں جو بار بار کہہ رہا تھا, اس کو امریکہ نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے. میں کھل کے بتا رہا ہوں, وہاں پر یہ چیز اب اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو بہت جلدی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس میں کہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بہت جلدی سے آپ دیکھیں گے, کیونکہ حالات خراب ہونے کی سچویشن ہو. زرداری صاحب کی اسی لیے کوشش ہے, زرداری پوری کوشش کریں گے کہ سیٹ اپ نہ جائے. وہ زرداری صاحب کا آپ نے سن لیا ہوگا, وہ جا رہے ہیں پنجاب, اور وہ پنجاب جا کے کوشش کریں گے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ حکومت نہ ٹوٹے, بلکہ وہ پنجاب کی گورنمنٹ کو, جو مجھے بتایا گیا, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو کہا جائے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ ابھی خود سے نہ توڑے, بلکہ وہ جائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف, تاکہ کچھ لوگ مزید جو ادھر ادھر ہیں ان کو خریدا جائے, یا کچھ بھی جو ان کی کوئی پلاننگ ہے بہرحال. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہ ٹوٹے اور عدم اعتماد کی اس پہ جائے. تو میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب یہ پھر ایک اور بڑی بے وقوفی کریں گے,
اور اس تمام صورتحال کے اوپر زرداری کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان بے انتہا اختلافات پہلے بھی تھے اور اب بھی ہو گئے. اب بہت زیادہ اختلافات ہو گئے کیونکہ آپ کو یہ شاید خبروں میں ہی پتہ لگ رہا ہوگا, لندن سے ہی بتایا گیا کہ نواز شریف اس بات پہ ناراض ہیں کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بھرم تھا, ایک بھرم, اب جو بھی ہو غلطیاں جو بھی ہو ٹھیک ہے, اس کا عمران خان کا ایک نیریٹو تھا, لیکن ایک کہتے ہیں کہ ایک بھرم ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے تھے کہ جس طرح پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز جو ہے یہ پنجاب کی پارٹی ہے اور پورے پنجاب میں ان کو سپورٹ ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک جھٹکا ہمارا جو ایک جو کہتے ہیں بند مٹھی لاکھ کی اور کھل گئی تو خاک کی, کہنا وہ مٹھی کھل چکی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں دوبارہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کو لانے میں ان کو بہت کام کرنا پڑے گا, بہت چیزیں کرنی پڑیں گی, بڑی بنیادی تبدیلی کرنی پڑیں گی. جو ایک ان کا ایک تھا نا کہ مورسی ووٹ بینک, اب وہ نہیں پڑا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے, عمران خان نے یہ بات بتا دی کہ یہ بدعنوان ہے. اچھا, ایک تو یہ چیز چل رہی ہے, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو. دوسری طرف یہ تھوڑا سا حکومت کو اس لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے, یہ بھی بڑی باوسوخ ذرا سے خبر دے رہا ہوں کہ ان کی کوشش ہے کہ 2-4 دنوں کے اندر یہ بھی پلان بنائے کہ کیا کوئی پاکستان کے نکل سے جا سکتا ہے, کیونکہ بھاگنے کے چکر میں بھی ہیں. ان کا پلان ہے, آج صبح بھی کہیں گفتگو ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر اور کراچی میں بھی ہوئی ہے گفتگو, کہ اگر کچھ لوگ فوری طور پر نکل جائیں کسی طرح باہر, کیونکہ اس وقت ایگزسٹ کنٹرول لسٹ کے اندر نام آپ کو ہوتا ہے, ان کا نام تو نہ زرداری صاحب کے نہ کسی کے. مریم کا ابھی تک معاملہ پھنسا ہوا ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح نواز شریف باہر بیٹھے ہیں اسی طرح جا کے زرداری صاحب باہر بیٹھ کے چلائیں. اس پر بھی غور و خوض ہو رہا ہے کہ کیا واقعی زرداری باہر بیٹھ کے پھر جوڑ توڑ کر سکتے ہیں جس طرح نواز شریف نے کیا ہے, اور کیا صورتحال ہوگی, اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے, میں کہتا رہا ہوں کہ جو کیسز ہیں ان کے نا وہ ابھی تک زندہ ہے, کیسز ختم ان کے نہیں ہوں گے. یہ تو انہوں نے ٹھیک ہے نیب کے قوانین بنا دیے, اور آپ کو پتہ لگ بھی گیا ہوگا کہ عمران خان نے فوراً کل وہ سپریم کورٹ میں ویسے بھی انہوں نے اپیل کر دی ہے, یہ نیب کے جو قوانین کے اندر جو سارے معاملات ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے فضل الرحمان, نواز شریف اور زرداری یہ تینوں مشورے کر رہے ہیں, اور یہ مشورے اس میں صرف یہ 3 مشورے نہیں کر رہے, بلکہ اس میں ان کے جو فورن پلیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملات جو ہے طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اب عمران خان نے, آج آپ نے عمران خان کی تقریر سن لی ہوگی ساری, وہ تو انہوں نے سب کہہ دیا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی الیکشن کی طرف جائیں, سارا سب کچھ انہوں نے تو اپنا پلان بتا دیا ہے. لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو ان کا کیا پلان ہے. جہانگیر ترین, علیم خان وغیرہ سب جتنے بھی تھے, میں بتا تھا کہ یہ لوگ جو ان کو بڑا مان تھا, مان اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا غرور تھا. آپ کو یاد ہی ہوگا, میں کیا بتاؤں, ان لوگوں کے آپ نے تقریریں سنی ہوں گی کسی زمانے میں اچھی طرح, جب یہ عمران خان کا ساتھ مشورہ چل رہا تھا چینی کا, تو جس طریقے سے کہ جہانگیر ترین صاحب اور جس طریقے سے علیم خان بات کرتے تھے, تو اور جس طریقے سے پھر ہمارے مسلم لیگ نواز کے لوگ بات کرتے تھے. ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا تھا, جب پوچھا کسی نے, مجھے اچھی طرح یاد, میں اتفاق سے ٹی وی دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا 16 تاریخ کی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ کل تو عمران خان کا جنازہ دفن ہو جائے گا پی ٹی آئی کا, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جو عمران خان کا بیانیہ تھا یہ بڑا اسٹرانگ بیانیہ ہے, اور اس میں ان کو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. لیکن اب یہ بات وہی ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میں اپنے وی لاگس کے اندر لوگوں کو پرووک نہیں کرتا, میں بتاتا ہوں قوم کو اب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ایک بہت مشکل جنگ جو ہے نا آپ نے چھیڑ دی ہے, اندر والوں کو تو آپ نے ناکام کر دیا ہے, اب آپ نے باہر والوں کو ناکام کرنا ہے. اور آپ اسی طرح اگر کھڑے رہے تو انشاءاللہ آپ امریکہ کو بھی ہرا دیں گے. امریکہ کو یہاں سے اپنی پالیسی چینج کرنی پڑے گی ہر صورت میں, اگر عوام اس طرح کھڑی ہوئی, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہے بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر حالات اگر بگڑے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انقلاب ایران والی بات آ جائے. تو اس کی بھی کل کا جو دیکھا ہے نا انہوں نے رزلٹ, جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کئی ملکوں میں دیکھا گیا, کل کا رزلٹ دیکھنے کے بعد 2 ملکوں کی طرف سے یہ گئی ہے کہ امریکہ کو یا تو اپنے ٹوٹل یو ٹرن کرے فوری طور پر ان معاملات کے اندر, یا پھر کوئی فوری طور پر فیصلہ کرے. تو یہ اب اگلے 4-5 دن جو ہیں بہت زیادہ اہم ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. بہرحال عمران خان کو سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں, پاکستان کے حوالے سے بھی مسئلے آئیں گے, ڈالر کا بھی مسئلہ ہوگا, آپ کی معیشت کا بھی مسئلہ ہوگا. اس وقت اب جو ٹائم شروع ہو رہا ہے وہ ٹائم بہت زیادہ دباؤ کا اور بہت حوصلے کے ساتھ چلنے کا ہے. امریکہ کے صدر کے بارے میں نے آپ کو ڈے بیفور یسٹرڈے بتا دیا تھا اور کہہ بھی دیا تھا آپ کو کہ یہ دورہ ناکام ہوگا, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اور آج آپ نے دیکھا ہوگا آفیشیلی آ گیا ہے وہ دورہ تقریباً ناکامی ہو گیا ہے, کیونکہ سعودی عرب نے تیل کی مقدار کو اتنا بڑھانے سے انکار کر دیا ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ اہم جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کی جتنے میں نے آپ کو یاد ہے جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہوگا وہ سب بین الاقوامی صورتحال کے پس منظر میں ہوگا. ٹھیک ہے جناب.
بائیڈن صاحب آئے تھے, بائیڈن نے آ کے کنٹین کرنے کی کوشش کی تھی, چین کو کنٹین کرنے کے لیے کوشش کی تھی, لیکن چائنا کا معاملہ ان کا جو ہے اتنا, وہ ایران کا اور چائنا کا وہ اتنا نہیں ہوا, کیونکہ یو اے ای نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ چین کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتحاد میں بنیں گے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو کنٹین کرنے کی پالیسی ہے, کوئی جنگ کی پالیسی ہے, جو اتحاد آپ بنا رہے ہیں, اس میں اگر کوئی معاملہ, کھل کے بات کرو, اخبارات میں آپ کو نہیں پتا ہوگا, تو اس کے اندر ہماری کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی. اس وجہ سے وہ جو ایک سلسلہ تھا وہ بھی سمجھیے کھٹائی میں پڑ گیا. یعنی 4 دن یا 4 روزہ دورہ تھا جو بائیڈن صاحب کا, وہ بیکار رہا. لیکن بس جاتے جاتے انہوں نے یہ کہہ دیا ضرور سعودی عرب کے اندر کہ ہم ایران اور جو ہے چین کے لیے اور روس کے لیے مشرق وسطیٰ کو کھلا نہیں چھوڑیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات آ گئی جو کہتے ہیں, ہمیشہ ساری دنیا کہتی ہے اور بڑے سینئر تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جو بڑی طاقتیں, عالمی طاقتیں جو اپنے ہوتے ہیں اپنے زوم اور زور کے اندر قوموں کو محکوم بنانا, وہ پالیسی اس کا مطلب وہ کنٹینیو کریں گے. لیکن آگے آنے والا وقت بتائے گا کہ آیا کیا یہ ان کی پالیسی کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کیونکہ ون ورلڈ ون, میں آپ کو بتا چکا ہوں, ون گورنمنٹ, وہ بھی سارا معاملہ ہے. اچھا, اسی پس منظر میں کل جو ہے پہنچ رہے ہیں روس اور ترکی کے صدر ایران, اور ان کا یہ جو ہے دورہ بہت اہم ہوگا, کیونکہ ابراہیم رئیسی سے بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ پھر 1 to 1 ملاقات بھی ہوگی, اور اس کے اندر یہ بات بھی کی جائے گی, کیونکہ ایران نے بڑے واضح طور پر اور چین نے, دونوں نے امریکہ کے اس بائیڈن کے اس بیان کے اوپر کہ ہم مشرق وسطیٰ میں چین کو, روس کو اور ایران کو آزاد نہیں چھوڑیں گے, اس کے اوپر چین نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ جو اب وہی صورتحال جو باہر چل رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر میں نے بتایا کہ عمران خان آ گئے, اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر عمران خان نہیں گئے ہوئے ہوتے, یہ میں آپ میرے پہلے بھی دیکھ لوں اور آپ پھر میں کہہ رہا ہوں اور کنفرم کر رہا ہوں اپنی خبر کو, اگر عمران خان نہیں گیا ہوتے اور عمران خان کی آج حکومت ہوتی تو یہ اتنے حالات بھی خراب نہیں ہوتے. اور آج کے دن, جب میں آج سب سے بات کروں, آج کے دن یہاں پر پیوٹن نے ہونا تھا اسلام آباد میں, اور یہاں سے پھر دورہ ختم کر کے انہوں نے ایران جانا تھا, لیکن اب یہ نہیں ہو سکا. اور اب اس چیز کا احساس غالباً آپ کے نیوٹرلز کو بھی ہے کہ ہم جو ان کی پریکٹس تھی نا ساری 25-50 سالوں کے اندر, کہ وہ اب چیز اب نہیں چلے گی, کیونکہ قوم کے اندر شعور آ گیا ہے. قوم اب اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب قوم کو جب پتہ لگ گیا ہے تو جو نیوٹرلز ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یا جو بھی لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں, اب ان کو قوم کے موڈ کو دیکھ کے چلنا پڑے گا. ایک بات دوسری یہ ہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان LAC کا مسئلہ دوبارہ ٹائٹا فش وہ ہو بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ گروہاٹ کا ایریا ہے, وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ 15 نمبر تک آپ واپس جائیں, وہ چین کبھی چھوڑے گا نہیں. وہ میں بہت پہلے بھی کہتا رہا ہوں, اس پہ بات کرنا ہی بیکار ہے کہ وہ کبھی بھی یہ جنگ ہو جائے گی بھارت کے ساتھ چائنا کی, لیکن چائنا وہ علاقہ نہیں چھوڑے گا, وہ کبھی بھی وہاں سے وہ نہیں ہوگا, پیچھے نہیں ہٹے گی فوج. تو یہ ساری صورتحال ہے. دوسرا یہ اس تمام صورتحال کے پس منظر میں پاکستان میں اور ادھر کیا کہتے ہیں سارے معاملات میں مشرق وسطیٰ میں, تیسرا جو ہے آپ کو پتا ہے بحیرہ روم, وہاں چین نے اپنا فریڈم آف نیویگیشن آپریشن کا شروع کر دیا ہے. وہ چین کو ادھر وہ بھی اپنی طاقت دکھا رہا ہے. ادھر جو ہے امریکہ یورپ کے ساتھ ادھر سنگ پھنسا کے بیٹھا ہوا ہے. یوکرین کے ساتھ معاملات بڑے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. گرمی آپ کو پتہ خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے خشک سالی بھی بڑھ رہی ہے. یہ بھی ہارڈ ٹیکنالوجی سے آئی ہے, اچانک نہیں ہوا, اور اس کی وجہ سے اناج کی ترسیل بھی متاثر ہوگی, اناج کا پیدا ہونا متاثر ہوگا. یہ میں نے پرسوں بھی لاگ میں بتایا تھا. تو بڑے حالات جو ہے نا دنیا کے بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ضرورت اس وقت جو ہے فوری طور پر پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جتنی جلدی کی یہ حکومت جائے, جو میرا تجزیہ ہے کہ یہ حکومت جائے جتنی جلدی ہو سکتی ہے. قوم کو چاہیے کہ وہ دباؤ ڈالیں اور کھڑے ہوئیں, چاہے وہ عدلیہ میں جائیں چاہے جیسے بھی جائیں, کوشش یہ کریں کہ یہ حکومت جائے, اور حکومت جانے کے بعد ایک دفعہ قوم جو ہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے اور خود کھڑے ہونے کی کوشش کرے. پاکستان کے اوپر ٹھیک ہے آپ کے اقتصادی معاملات ہیں, قرضے ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان کے پاس, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں بین الاقوامی جو رپورٹس دیکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنی چیزیں ہیں, اتنے وسائل ہیں, ریکارڈنگ بھی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کے پاس پورٹس ہیں, بہت کچھ آپ کام کر سکتے ہیں, چائنا کو انگیج کر سکتے ہیں, بلوچستان ہے, بہت سارے معاملات کو انگیج کر کے آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کا اقتصادی ملک ہے, آپ کا کیا کہتے ہیں زرعی ملک ہے, آپ زراعت کو بھی ترقی دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو کم از کم 6-7 مہینے تک آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی, لیکن یہ کرنا پڑے گا. لیکن اس دوران کیا امریکہ یہ آپ کو کرنے دے گا؟ اور یہ جو امریکہ کا یہاں پہ جو پولیٹیشین نہیں کہتا, سوری ٹو سے کسی کو برا لگے, یہ جو بیٹھے ہیں
عمران خان کے علاوہ یا ایک چند ایک کے علاوہ یہ زرداری یا نواز شریف یہ سیاستدان نہیں، میں ان کو ہمیشہ پولیٹیکل ایجنٹ کہتا ہوں. تو کیا یہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے پاکستان کے اندر حالات کو خراب نہیں کریں گے عمران خان کی حکومت کے آنے سے پہلے، یا ایسی صورتحال پیدا نہیں کریں گے کہ الیکشن نہ ہو پائیں؟ یہ بھی ان کے ہے، بتا رہا ہوں آپ. ان کی ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ یا تو برابر میں کچھ ایسا چھیڑ چھاڑ ہو جائے سرحدوں سے، یا پھر پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ہم انتخابات کی طرف نہ جا سکیں، ہمیں مزید اقتصادی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو تو الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ تو چاہیے نا. تو یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے درمیان یہ بیچ میں یہ بھی کریں گے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کوئی سول وار کسی بھی کوشش کریں. یعنی بہت ساری چیزیں جو ہیں کھلی ہیں. تو ایک مرحلے پہ عمران کو کامیابی تو ہو گئی الحمدللہ، اچھی بات ہے، لیکن کئی دوسرے فرنٹ جو ہیں، سازشی فرنٹ جو ہیں، وہ اندر سے کھل گئے. تو ان کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ اور قوم کی مدد کے ساتھ یہ اس پہ عمران خان کامیابی حاصل کر لیں گے. اور آخر میں آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے کل میرے جو ویلاگس کے اوپر تھے، جو بہت سارے تنقیدی، تو میں پہلے ہی بتا دیا آپ کو جو لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. کل مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے جس طریقے سے میرے لیے پیغامات بھیجے، خاص طور پہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے اور انڈیپینڈنٹ لوگ بھی تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور بڑے اچھے آپ لوگوں نے میرے پاس پیغامات بھیجے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور پاکستان کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے. ہم اپنی زندگی میں اس ملک کو بہت اچھا اور ایک بڑی عظیم ریاست بنتا ہو دیکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل کے حالات پہ اپنا تجزیہ لے کے پھر حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.